الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعت عطا فرمائی۔ جمعہ کا دن بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے اہل ایمان پر یہ کرم اور فضل اور اجتماعی عبادت کا دن ہوتا ہے۔ اس میں دین سیکھنے کو بھی ملتا ہے، سننے کو بھی ملتا ہے، اور اجتماعی طور پر عبادت اور سجدہ ریزی کی کیفیات بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو نصیب فرماتا ہے۔ حج بیت اللہ اور مقامات مقدسہ، حرمین طیبین، مشعر الحرام، یہ ہمارا موضوع جاری و ساری ہے، اور اس پر آج ہمارا تیسرا بیان ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جو حج ہے اور اس کے اندر ادا کیے جانے والے جو مناسک ہیں، اور ان مناسک کے دوران حرمین طیبین بالخصوص حرم شریف کے اندر دوران حج اور حج سے پہلے اور حج کے بعد حرمین طیبین کے اندر، چاہے وہ مدینہ شریف ہو یا حرم پاک ہو، جن جن مقامات پر اہل ایمان اپنی محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ عبادات اور فیوز و برکات کی نیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، ان تمام مقامات کی جو تاریخی اہمیت ہے، اور ان میں سے ہر ایک مقام جو اپنی جگہ ایک تاریخی پس منظر اور برکتوں اور رحمتوں کا خزانہ رکھتا ہے، بحیثیت مسلمان ہمیں ان تمام کا علم ہونا چاہیے۔ یوں تو آپ نے حج کے اوپر ساری زندگی ہو گئی، علماء سے بیانات بھی سن رہے ہیں، سنتے رہیں، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھتے بھی ہیں۔ تو میں جو روایتی انداز خطابت ہے اس سے ہٹ کر میں نے آپ تمام دوستوں کے لیے بالخصوص اور سوشل میڈیا پر جو لاکھوں لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں اور نالج حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بالعموم یہ انتخاب کیا ہے کہ میں حج کے دوران جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں، جن کو مشعر الحرام بھی کہا گیا ہے، جن کو آیات بینات کھلی نشانیاں بھی کہا گیا ہے، جن کو برکات اور ہدایت کا مرکز بھی کہا گیا ہے،
ان میں سے ہمیں ہر ایک کا تاریخی پس منظر اور اس کی برکت اور ہر ایک مقام کے متعلق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ اس دفعہ اس پر ایک پوری سیریل کی جائے۔ مثلا آب زمزم ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، حجر اسود ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، مقام ابراہیم ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اسی طریقے سے عرفات کا میدان ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اسی طریقے سے مزدلفہ کا میدان ہے اور پہاڑیاں ہیں تو ان کی کیا فضیلت ہے، اسی طریقے سے مینا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے، اسی طریقے سے اس کے ارد گرد مناسک حج کے دوران جتنے بھی مناسک ادا کیے جاتے ہیں اور جتنے بھی مشاعر پر حاضری حجاج دیتے ہیں یا عمار دیتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ ہر ایک کی الگ الگ فضیلت اور مقام بیان کیا گیا ہے، اور ہر ایک کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے مشہور ہے، کسی نہ کسی نسبت کی وجہ سے مسلمانوں کی عقیدت اور محبتوں کا مرکز ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اس طرف جو ہے اس چیز کو سمجھیں۔ اس سے پھر کیا ہوگا کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے کم و پیش جو 1.25 لاکھ انبیاء اور مرسلین ہیں ان کی محبت ہمارے ذہنوں میں آئے گی۔ جتنے اولیاء کاملین اور صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی مقدس شخصیات جن کی ان نسبتوں کے ساتھ تعلق ہے، ان کی محبت اور ان کا احترام اور ان کی عظمت بھی ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ پھر اسی طریقے سے ہماری عبادتوں کی سوچوں اور روحوں کا جو مرکز ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا جو ایمان ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جلا بھی بخشے گا اور سلامتی بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ میں عام روایات سے ہٹ کر حقائق کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں، علم کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہاء اکرام اور ائمہ دین متین کی تصریحات کی روشنی میں انشاءاللہ ان کے اوپر میں بے شک اگر ایک مقام میں کوئی ٹائم لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم پہلے اس کو سمجھیں گے، پھر دوسرے مقام پر جائیں گے اس کو سمجھیں گے، پھر تیسرے مقام پر جائیں گے اس کو سمجھیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ان تمام مقامات مقدسہ کا علم بھی حاصل ہوگا، ان کی معرفت بھی حاصل ہوگی، اور نہ صرف علم اور معرفت حاصل ہوگی بلکہ آپ کی عقیدت اور محبت کے اندر اور ذوق حج اور ذوق عمرہ اور ذوق حرمین طیبین کی حاضری کے اندر اضافہ ہوگا، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام مقامات مقدسہ کی حقائق اور ان کے دقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک جو مقام ہے اس کے متعلق یا تو کہیں قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ کی طرف سے اس کی برکت کو بیان کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے مطابق بیان کر دیا ہے، یا خلفائے اربعہ خلفائے راشدین اور اسی طریقے سے نبی پاک کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار نے ان مقامات کی اہمیت کو جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں رہ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سن کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ حج اور طریقہ عمرہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ان کو جو انہوں نے بیان کیا ہے، وہ اس کو ہمارے تمام فقہاء اکرام محدثین نے اور اہل سیر نے بڑے تواتر کے ساتھ اور بڑے ایمان افروز انداز میں لکھا ہے۔ مثلا سب سے پہلے یاد جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو حج ہے اس کے اگر حقائق اور دقائق کو دیکھا جائے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر اللہ رب العالمین کی محبت میں گم ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اور فنا فی اللہ کے مقام اور منصب پر فائز ہو کر جو وہاں پر اعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم کو زندہ کر دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کو مسلمانوں کی عبادت کا مرکز بنا دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سانسوں تک کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان کی آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، ان کی خدا کے ساتھ جو محبت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ مثلا میں نے جو آپ کے سامنے قرآن حکیم کی آیت تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، اور اس کی آیات ہیں 95 سے لے کر 97، 95، 96 اور 97، یہ 3 آیات ہیں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہیں۔ اسی طریقے سے اس قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورت ہے جس کا نام یہ سورہ حج ہے، اور سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کا، حرمین طیبین کا
اور مقامات مقدسہ کا اور مناسک حج کا اور اس کے احکام کا، قربانی کے احکام کا، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختلف انداز میں بیان کر دیا، وہ بھی ساری کی ساری ادائے ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ایک پوری سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، اس پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے، اور اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے مقابلے میں آ کر حق کو بیان کرنا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے گزرنا، اور کیا کیا کہاں کہاں سے آپ کو نہیں گزرنا پڑا۔ قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بھی بیان کرتا ہے، اور وہ پوری کی یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس نبی کی عظمت کا کیا اندازہ ہوگا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جس اللہ کی محبت میں جس انداز سے وہ گزرے ہیں، خدا نے قرآن کریم کے اندر اس کو ایک ہسٹری کے طور پر بیان کر دیا، ہسٹری آف اسلام کے طور پر بیان کر دیا، تلاوت قرآن کے طور پر بیان کر دیا، کلام اللہ کی صورت میں بیان کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کائنات کے انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ مثلا میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیں۔ اب دیکھیں کون، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کرایا نا کہ میں کون ہوں، اللہ کی ذات کون ہے، تو اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ اپنی زبان سے میرا تعارف پیش کریں، آپ اپنی زبان اطہر سے کہہ دیجئے، آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیجئے کیا، هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی وحدانیت کا تعارف پیش کیا تو سب سے پہلے کیا فرمایا، قل، اے محبوب آپ اپنی زبان سے سمجھائیں گے تو یہ سمجھ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 میں اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے اپنی قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دیں، ان کو بتا دیں، ان کو سمجھا دیں کیا، صدق اللہ، تمہارے رب نے سچ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ کہ تمہارے رب نے سچ فرمایا، اور کیا فرمایا رب نے، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا کہ ہمارے رب نے سچ فرمایا ہے کہ تم سب ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ اب قیامت تک کے لیے ملت ابراہیمی کو اللہ نے دین بنا دیا۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی عقیدے کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا نام ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ مومن قربانی جو کرتا ہے، قربانی کے اندر جتنے جو نماز عید کو ادا کرتا ہے، قربانی کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرتا ہے، یادگار ابراہیمی کا نام قربانی ہے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے؟ حج کے اندر بندہ عرفات مینا میں جاتا ہے، مینا سے عرفات میں جاتا ہے، عرفات سے مزدلفہ میں جاتا ہے، مزدلفہ سے پھر مینا میں آتا ہے، مینا سے پھر جمرات پر جاتا ہے، جمرات کے بعد پھر جا کے قربانی کرتا ہے، قربانی سے پھر جمرات کے لیے آتا ہے۔ فرمائے یہ ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ایک قدم کو اللہ بیان کر رہا ہے، ایک ایک ادا کو بیان کر رہا ہے۔ اب کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چلنے کو، ان کے پھرنے کو، ان کے عمل کو، ان کے ذبیحے کو، ان کی عبادات کو، ان کے شیطان کو کنکر مارنے کو، اچھا کنکر انہوں نے شیطان کو مارے ہیں، لیکن قیامت تک اللہ تعالیٰ نے رمی جمرات کو حجاج کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ کیوں؟ کہ تم بھی اسی طرح جا کر کنکر مارو۔ کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا سے بے پرواہ ہو کر، دنیا کی زیب و زینت سے بے پرواہ ہو کر، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ چلے نا، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس دو چادریں تھیں۔ کون سی چادر تھی؟ ایک چادر سے آپ نے تہمت باندھا ہوا تھا اور دوسری چادر آپ نے کیا رکھی تھی؟ اوپر رکھی ہوئی۔ وہی دو چادریں قیامت تک کے لیے حجاج اور عمار کے لیے احرام بنا دیا گیا۔ وہ بن سلی ہوئی دو چادریں حضرت ابراہیم، کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا۔ ان کا لباس بھی ایگزامپل ہے،
آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ دو چادریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہنی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے حجاج کے لیے ان دو چادروں کو احرام بنا دیا ہے، پھر اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کرنا اور جنت سے مینڈا آنا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قربانی کو اہل ثروت کے اوپر صاحب استطاعت پر واجب کر دیا، پھر اسی طریقے سے وہ جتنے مناسک حج کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اداؤں کو ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایگزامپل بنا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ساری کی ساری، لباس سے لے کر عمل تک، عمل سے لے کر کردار تک، کردار سے لے کر اخلاق تک، اخلاق سے لے کر گفتار تک، جب ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کائنات کے لیے، انسانیت کے لیے ایگزامپل بنا دیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، اس نبی کی سنت کا کی اہمیت کا کیا عالم۔ یہاں سے سنت کو سمجھنے کا طریقہ سمجھیں، یہاں سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے، سیرت نمونہ ہے، اخلاق نمونہ ہے، کردار نمونہ ہے، لباس نمونہ ہے، ادائیں نمونہ ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو سیرت رسول کے سانچے میں جب تم ڈالو گے تو فرمایا تم خدا کے بھی محبوب ہو جاؤ گے، مصطفیٰ کے بھی محبوب ہو جاؤ گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 5000 سال سے زائد عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے بعد سے گزر چکا ہے۔ کتنا؟ ایک اندازے کے مطابق میں آپ کی خدمت پیش کروں، 5000۔ ہمیں تو جناب اگر 20 سال 10 سال گزر جائیں تو پیچھے باتیں بھول جاتی ہیں، لیکن 5000 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لباس حجاج کے لیے احرام، 5000 سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کی ادائے قربانی زندہ، 5000 سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام نے حج کے جو آپ نے مینا اور مینا سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے جو ہے وہ یہ ان علاقوں کا جو آپ نے سفر کیا، خدا نے اس کو کائنات کے لیے زندہ کر دیا۔ جب یہ ساری کی ساری، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کے پیروکار تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو وحدہ لا شریک، اللہ کے سوا اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اللہ کے سوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، زمین اور آسمان کانپ رہے تھے، فرشتے حیرت میں تھے، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، بارش برسانے والا فرشتہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، حضرت جبریل آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں صرف آپ اپنی زبان کو حرکت دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ، بارشوں کے فرشتے نے کہا کہ آپ صرف زبان کو حرکت دیں، میں سارے ایک ہی جھونکے میں بارش برساؤں گا تو یہ آگ بجھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب کی خاطر آزمائش چاہیے نا۔ فرمایا زبان سے اگر میں کہوں گا تو شاید میرے نفس میں یہ آ جائے کہ ابراہیم نے جان بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لی ہے۔ فرمایا جس رب کی خاطر آزمائش میں آیا وہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کا سبب بنائے گا۔ فرشتے ورتائے حیرت میں پڑے ہیں، اور جب آگ کے اندر ڈالا گیا، کائنات عالم، زمین و زمان، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، فرشتے، حور و غلمان، جنت اور جہنم، جو بھی سورج چاند ستارے جو اس دور میں خدا کی مخلوق موجود تھی، وہ سارے اس منظر کو دیکھ کر کانپ رہے تھے کہ کیا اس طرح کا بھی کسی کا اعتقاد ہوتا ہے اپنے رب کے اوپر، اتنا بھی کسی کا مضبوط ایمان ہوتا ہے اپنے رب کے اوپر۔ اور جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو اللہ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم، آگ تیرا کام تو جلانا ہے، لیکن تو ابراہیم کو آج جلائے گی نہیں، اس پر گلزار بن جائے۔ ساری کائنات دیکھ رہی ہے، شیطان کو جو 3 مقامات پر جمرات پر پتھر مارے جاتے ہیں، کنکر مارے جاتے ہیں، تینوں مقامات پر شیطان نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو روکا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے جا رہے ہو؟ وہ بیٹا جو تم نے 90 سال کی عمر کے بعد دعائیں مانگ مانگ کر اپنے رب سے حاصل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، 90 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے،
پھر اس کے بعد 90 سال کی عمر میں اس وقت حضرت ہاجرہ تو پھر بھی جوان تھی جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ، ان کی عمر بھی 90 سال تھی۔ 90 سال کے بعد خدا نے ان میں سے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ قرآن نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا۔ تو یعنی زمین اور آسمان ورطۂ حیرت میں پڑے ہیں۔ شیطان مقامات پر روک رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک مقام پر شیطان نے روکا، آپ نے اسے اٹھا کر پتھر مارے، کنکر مارے۔ خدا نے قیامت تک کے لیے حجاج سے کہا کہ ابراہیم کی اس ادا کو یاد رکھنا، کیوں؟ یہ تمہیں زندگی کا سبق دے گی کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرتے وقت جس مقام پر بھی شیطان روکے، جس مقام پر بھی تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے، جس مقام پر بھی شیطان تمہارے دین کے اندر، تمہارے اسلام کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر، تمہاری عبادات کے اندر، تمہارے اعتقاد کے اندر، تمہارے عقائد کے اندر جب بھی شیطان رکاوٹ ڈالے تو فوراً خیال لے جانا 5000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو لے کر جا رہے تھے، اور حالانکہ شیطان تو ان کے ہمدردی کا مشورہ دے رہا تھا نا کہ بیٹے کو نہ ذبح کرنا، نئی روایت قائم ہو جائے گی، اتنا پیارا بیٹا ہے، لیکن شیطان کو وہ ہمدردی نہیں کر، وہ تو یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو رضائے الہی سے ہٹا کر تو دیکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی نا، تو شیطان پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان انبیاء کے بارے میں اہل سیر نے لکھا ہے کہ ان کو خدا نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اللہ نے ان کو دنیا کی دولتیں عطا فرمائی تھی، دنیا کے نظام کو اللہ نے ان کے ہاتھ میں دیا تھا، کنٹرول میں دیا تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو شیطان نے مختلف انداز میں ورگلانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کو دنیا کی لالچ دے کر جاؤ، ان کو اللہ کی راستے سے ہٹایا جائے۔ اس نے ایک دفعہ ان کا گھر جلوا دیے، ایک دفعہ جانور جلوا دیے، ایک دفعہ اونٹ جلوا دیے، جتنی کھیتیاں باڑیاں جلوا دی۔ پھر آخر میں جب ہر طرف سے ناکام ہو گیا تو پھر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میں اس تیرے بندے سے عاجز آ گیا ہوں، اس کو میں نے اتنا نقصان پہنچایا، اس نے اپنے چہرے پر اف تک نہیں لائی، اس نے اپنے اونٹوں پر شکوہ تک نہیں لایا، یہ حرف شکوہ بھی اپنے اوپر نہیں لے کر آیا۔ یا رب کریم، میں تیری بارگاہ میں شیطان ہو کر دعا کرتا ہوں کہ مجھے صرف اتنا دے دے کہ مجھے صرف ایوب کے جسم پر کنٹرول دے دے۔ کیا کر دے؟ ایوب کے جسم پر کنٹرول دے دے تاکہ میں اس کو جسم کی اذیت پہنچا کر دیکھوں۔ میں دیکھوں گا کہ جب اس کا جسم جل جائے گا، اس کا جسم جب گل جائے گا، اس کے جسم کے جب گوشت اس کی ہڈیوں سے اتر جائے گا، اور جس وقت ان کو تکلیف ہوگی اور جب میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا تو پھر میں دیکھوں گا ایسے تکلیف کے عالم میں یہ کیسے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کا جسم گل چکا تھا، اور جسم کے اپنے خاندان نے گھر سے نکال دیا، لوگوں نے نکال دیا، ایک جنگل میں چھوڑ دیا کہ آپ کی بیماری کسی اور کو نہ لگ جائے۔ اور فرمایا کہ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جسم گل چکا، صرف رگوں کے اندر سانس چل رہا تھا، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم کا شیطان کو کہا یہ شوق بھی پورا کر لے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تو کنٹرول حاصل کیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے دل اور آپ کی زبان پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ فرمایا ایسے حالت کے اندر بھی کہ جسم گل چکا ہے، سانس صرف چل رہا تھا، لیکن زبان سے اللہ 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 اور دل خدا کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے منظر کو بیان کرتا ہے، مچھلی نے نگل لیا، اس مچھلی کو کسی اور بڑی مچھلی نے نگل لیا، پھر وہ مچھلی سمندر کی تہہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کے اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے امت مصطفیٰ کے لیے تلاوت بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ کے اندر ڈالنے کے منظر کو یا نارو کونی بردم کہہ کے قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو تلاوت بنا دیا ہے۔ شیطان
شیطان کے کنکر مارنے کو اور شیطان کو روک کر اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کو، ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہہ کر کے قیامت تک کے لیے ادائے ابراہیمی کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مومنوں کی زبان پر تلاوت بنا دیا ہے۔ یعنی آپ مجھے بتائیں کہ جس نبی کا عمل تلاوت بن جائے، جس نبی کا کردار تلاوت بن جائے، جس نبی کا اخلاق تلاوت بن جائے، جس نبی کی عادائیں تلاوت بن جائے، اور جن تمام نبیوں کے صدقے امام الانبیاء سید الانبیاء وجہ تخلیق کائنات جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، تو میرے مصطفیٰ کی عاداؤں کا کیا عالم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کیا کر دیا ہے، ایگزامپل بنا دیا ہے۔ تو یہ حج کیا ہے؟ یادگار ابراہیم ہے۔ اب چونکہ حج کو کے اوپر آپ نے بہت سارے بیانات سنے، اب حج کے دوران جو مشعر حرام ہیں، جو مقامات مقدسہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، مصطفیٰ کریم نے احادیث کے اندر اور مختلف انداز سے بیان کر دیا، ان میں سے میں ہر ایک کی الگ الگ تفصیلات کی خدمت میں بیان کروں۔ آج ہم صرف حجر اسود کا تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم کا تاریخی پس منظر پیش کر دیں گے، پھر اسی طریقے سے آب زمزم کا تاریخی پس منظر اور اس کے مطابق احادیث پیش کر دیں گے۔ ایک ایک چیز کو جب الگ الگ سمجھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ کو ایک اتنا خوبصورت یا ایک پورا سیریل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ کے نالج کے اندر ایسا اضافہ ہوگا کہ شاید آپ نے ممکن ہے کہ پڑھا ہو یا سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن کم از کم آپ کو نئی باتیں سننے کے اندر ملیں گی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گی۔ اب یہ جو حجر اسود ہے، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود یہ جنتی یاقوت ہے، جنتی پتھر ہے۔ کیا ہے؟ حجر اسود اور مقام ابراہیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنتی یاقوت ان کو کہا گیا ہے۔ اور حجر اسود ہے، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تھے، یہ اپنے ساتھ اس کو لے کر آئے۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ ہے، امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حضرت جو ہے وہ آدم علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر آئے تو یہ حجر ابیض تھا، یہ سفید پتھر تھا، تو اس کو جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا، یہ جدھر جاتے تھے تو وہ آگے روشنی دیتا تھا۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آج میں اس کے متعلق سے احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود ہے یہ جنتی یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اسے چومنا، فرمایا یہ اور حجر اسود کو چومنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ حجر اسود کو چومنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس پتھر کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا یا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ سمجھ لو اس نے اللہ تعالیٰ کے دائنے ہاتھ پر ید اللہ پر بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا یا حجر اسود کا استلام کیا، فرمایا یہ زمین پر الحجر یمین اللہ تعالی فی الارض ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حجر اسود زمین پر اللہ تعالیٰ کا دینا ہاتھ ہے، ید اللہ ہے۔ فرمایا کہ جو اسے چومتا ہے گویا کہ اس نے اپنے رب کے ید اللہ کو چوما ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حجر اسود زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے، یصافح بہا عبادہ، اسے وہ اپنے بندوں سے مصافحہ کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر استلام کرتے ہیں یا حجر اسود کو چومتے ہیں تو گویا کہ وہ اپنے رب سے اس وقت ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مصافحہ کر رہے ہوتے، جس طرح مصافحہ کرنے کا ثواب ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گویا حجر اسود کو چومنا اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دینے کا شرف پانا ہے۔ پھر امام دارمی نے لکھا ہے اور امام ابن خزیمہ نے لکھا ہے، امام ابن حبان نے لکھا ہے اور امام حاکم نے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ، آپ مجھے بتائیں کہ صرف ایک حجر اسود کی اگر اتنی بڑی فضیلت ہے تو باقی جو مقامات ہیں ان میں سے ہر ایک کی سرکار نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس حال میں اٹھائے گا کہ لہو عینان، اس کی دو آنکھیں ہوں گی۔ اس کی کیا ہوں گی؟ دو آنکھیں ہوں گی۔ وَلِسَانٌ، اور اس کو اللہ زبان عطا فرمائے گا۔ لہو عینان یبصر بہما، فرمائے گا اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دو آنکھیں عطا فرمائے گا جن سے وہ دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ حضور نے فرمایا قیامت تک جس شخص نے حجر اسود کا استلام کیا یا حجر اسود کا بوسہ لیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالیٰ حجر اسود کو دو آنکھیں عطا فرمائے گا اور قیامت تک اس حجر اسود کا بوسہ لینے والے اور حجر اسود کا استلام کرنے والے کو وہ پہچانے گا ان آنکھوں کے ساتھ۔ پہچان کر کیا کرے گا؟ پھر فرمایا کہ وَلِسَانٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائے، آنکھیں دے گا، کیا کرنے کا؟ دیکھنے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شخص نے مجھے چوما بھی ہے اور میرا استلام بھی کیا ہے، میرے سامنے کھڑا بھی ہوا ہے، میرے سامنے سے گزرا بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں ایک پتھر اگر گواہی دے گا، پتھر اگر شفاعت کرے گا تو جو نبی مقام محمود پر کھڑا ہوگا اس کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا؟ جو نبی ہر امت کے امتیوں کی بخشش کا سبب بنے گا ان کی عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ دو آنکھیں عطا فرمائے گا جن سے وہ دیکھے گا، وَلِسَانٌ، اور زبان عطا فرمائے گا، يَنْطِقُ بِهِ وَيَشْهَدُ لِمَنْ استلمہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ہر اللہ تعالیٰ اس حجر اسود کو زبان بھی دے گا اور آنکھیں بھی دے گا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی بھی دے گا اور وہ اس زبان سے يَنْطِقُ بِهِ کلام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے نطق عطا فرمائے گا، وہ حجر اسود بول کر گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ میں اس شخص کی، اس بندہ مومن کی گواہی دیتا ہوں، اس نے میری زیارت بھی کی ہے، اس نے مجھے چوما بھی ہے، اس نے میرا استلام بھی کیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے گا، وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اسی طرح امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں شعب الایمان کے اندر، اور امام حاکم نے المستدرک کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جب حجر اسود کی اس فضیلت کو حضرت فاروق اعظم نے دیکھا نا، آپ کا دور خلافت تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد انہوں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حجر اسود، عمر جانتا ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے۔ کیا فرمایا؟ عمر جانتا ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ از خود کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ حجر اسود میں تمہیں بتاؤں کہ میں تیری عزت کیوں کرتا ہوں؟ اے حجر اسود میں تمہیں بتاؤں میں عمر تم سے کیوں محبت کرتا ہے؟ اے حجر اسود میں تمہیں بتاؤں کہ عمر تمہارے بوسے کیوں لے رہا ہے؟ اے حجر اسود میں بتاؤں کہ تجھے عمر تم سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کیوں؟ فرمایا کہ عمر نے اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجھے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا فرمایا کہ عمر نے اپنی آنکھوں سے تجھے بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے تجھے چومتا ہوں۔ اور پھر اسی طریقے سے جب یہ بات کہی نا تو وہاں مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ موجود تھے۔ آپ نے فرمایا عمر یہ نہ کہو کہ یہ نفع نہیں دے سکتا یا نقصان نہیں دے سکتا، آپ نے فرمایا یہ نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے مولائے کائنات۔ اب اس کی حجر اسود کی فضیلت پہلے حضرت عمر نے بیان کی، اب یہاں حضرت علی بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابن عباس نے بیان کی، اس سے پہلے حضرت جابر نے بیان کی۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ حجر اسود کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لہو لسان، فرمایا اس کی زبان ہوگی جس سے وہ بول کر اپنے استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا اور ان کی توحید کی گواہی دے گا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پتھر کو زبان اور ہونٹ دیے جائیں گے
اور یہ ہر اس شخص کو روز قیامت شفاعت کرے گا جس نے اس کا استلام کیا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اسے سلام کیا ہے، اس کو چوما ہے، سبحان اللہ، ہر اس شخص کے لیے۔ پھر ایک حدیث کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب کوئی طواف کرنے والا طواف کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی کے پاس سے، آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کے رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر میں جو ہے وہ دعا کر رہا تھا، تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی کے پاس اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے مقرر کیے۔ سبحان اللہ، حجر اسود ایک کونے میں ہے، اس سے جو پہلا والا کونا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رکن یمانی کہتے ہیں۔ ایک رکن یمانی ہے، ایک رکن شمالی ہے۔ فرمایا کہ رکن یمانی کے پاس حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 فرشتے ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ کھڑے رہتے ہیں۔ فرمایا وہاں سے گزرتے ہوئے جتنے بھی حجاج یا عمار یا طواف کرنے والے وہاں سے دعا کرتے ہیں، فرمایا ان کی ہر دعا کے اوپر وہ فرشتے آمین کہتے ہیں اور ان کی آمین ڈائریکٹ بارگاہ خدا میں سنی جاتی ہے۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کی یہ شان ہے کہ یہ گواہ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کا مقام رکھتا ہے اور اس کا ادب بھی اسی قدر لازم ہے۔ فرمایا اس کا جس قدر اگر یہ اتنی، اس کا ادب بھی اس قدر لازم ہے۔ کس قدر لازم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کسی بندے کو اگر اللہ تعالیٰ حجر اسود کو چومنے کی توفیق دے تو اسے کم از کم یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے منہ کے اندر، جس طرح لوگ تمباکو کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور مختلف انداز سے منہ کے اندر بدبو وغیرہ آتی ہے، فرمایا اس کا اس طرح کا احترام بھی کرنا چاہیے کہ جب بندہ جو ہے وہ وہاں جائے تو وہ مکمل باوضو ہو کر اس کو چومے۔ اور فرمایا کہ یہ اصل میں حجر ابیض تھا، یہ سفید پتھر تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے، حضور نے فرمایا کہ ان کی روشنی، ان کے نور کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے نور کو نہ بجھاتا تو ان کی روشنی سے مشرق اور مغرب روشن ہوتے۔ یہ اصل میں حجر ابیض تھا۔ پھر یہ اسود کیسے ہوا؟ فرمایا قیامت تک کے لیے جو بندہ حجر اسود کا بوسہ لے گا یا استلام کر کے ایسے کرے گا، اس کی طرف اشارہ کرے گا، بظاہر وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے، استلام کر رہا ہوتا ہے یا اس کو بوسہ دے رہا ہوتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن کے جو گناہ ہیں وہ اپنے اندر کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا وہ گناہگاروں کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر کر کے وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج صرف ہم نے حجر اسود کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگلے درس میں رکن یمانی، اس کے بعد مقام ابراہیم، پھر اس کے بعد آب زمزم، اس کا تاریخی پس منظر اور اس کے مطابق احادیث پیش کی جائیں گی۔ اگر ہم ہر ایک مقام کو سمجھیں گے تو آپ کو اس کی اہمیت بھی سمجھ آئے گی اور آپ کی محبت میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا